یہی خالص توحید ماحول حضرت سعید بن زید کے دل میں بھی بچپن سے اثر انداز ہوا۔ قبول اسلام: حضرت سعید بن زید نے بہت ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، جب اسلام خفیہ تھا اور مکہ میں مسلمانوں کو سخت اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ ان کا شمار سابقین اولین یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر بن خطاب کی بہن کے ساتھ مل کر اسلام قبول کیا۔ یہ وہی فاطمہ بنت خطاب تھی جن کے گھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ حضرت عمر کا اسلام اور سعید بن زید کا کردار۔ حضرت سعید بن زید اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام کے سخت مخالف تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ طیش میں آ گئے اور تلوار لے کر بہن کے گھر پہنچے۔ جب وہ گھر پہنچے تو حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ حضرت خباب بن ارد سے قرآن سیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے سب کو مارنے کی دھمکی دی اور حضرت سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت فاطمہ نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو بچایا تو عمر نے ان پر بھی ہاتھ اٹھایا، مگر جب انہوں نے زخمی بہن کی حالت دیکھی تو دل پسیج گیا۔ وہ قرآن کی تلاوت سن چکے تھے اور دل میں کچھ نرم پڑ گیا۔ پھر کہا، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیت پڑھی تو دل میں ایمان کا نور چمکنے لگا۔ وہ وہیں سے دار ارقم گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے میں حضرت سعید بن زید کا کردار خاموش مگر اہم رہا۔ وہ بھی ان چند خوش نصیبوں میں شامل تھے جن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو اسلام نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت۔ حضرت سعید بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب میں سے تھے۔ آپ نے ہجرت مدینہ کی تمام غزوات میں شرکت کی سوائے بدر کے، کیونکہ بدر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مشن پر روانہ کیا تھا، مگر ان کا اجر گویا بدر والوں کے برابر ہی ہے کیونکہ وہ نبی کی خدمت میں مصروف تھے۔ عشرہ مبشرہ میں شمولیت۔ حضرت سعید بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 خوش نصیبوں میں شامل فرمایا جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، سعید بن زید جنت میں اور ابو عبیدہ بن الجرح جنت میں۔ ترمذی ابن جامع میں ہے۔ وفات۔ حضرت سعید بن زید کا انتقال 51 ہجری یا 52 ہجری میں ہوا۔ آپ مدینے سے باہر ایک علاقے عقیق میں وفات پا گئے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور وہیں انہیں دفن کرنے میں شامل تھے۔ چند نمایاں خصوصیات۔ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ نہایت متواضع، نیک، خاموش طبع اور دین پر سختی سے کاربند تھے۔ ان کے والد بھی اللہ کی تلاش میں اپنی ساری زندگی گزار گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، زید بن عمرو بن نفیل کو تنہا قیامت کے دن ایک امت کے طور پر اٹھایا جائے گا۔ خلاصہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایک روحانی ورثے کا تسلسل تھا جس کی بنیاد ان کے والد کی توحید پرستی اور حق کی تلاش نے رکھی تھی۔ ان کی ایمانداری، سادگی اور قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ قربانی، صبر اور استقامت کا نام ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل سبسکرائب کیجیے۔